اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اسے ضرور آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سورہ نساء کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ سے گزشتہ آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ تم لوگ آپس میں باہم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے یا کوئی اور ایسا حلال ذریعہ جو آپسی رضامندی کے ساتھ ہو، ورنہ حرام اور ناجائز طریقے سے تم کو مال کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنی جانوں کو ختم کرو، نہ قتل کرو۔ یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس آیت میں یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ جو شخص اگر یہ باتوں کو نہیں مانتا ہے اور ظلم و زیادتی کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا تھا، تو پھر ہم ضرور اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو دور کریں گے اور تمہیں باعزت جگہ داخل کریں گے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہماری بات کو مان لو گے اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس سے اگر تم اپنے آپ کو روک لو گے تو پھر ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ویسے ہی دور کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہوں کی جو قسمیں ہیں وہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو گناہ کبیرہ جسے بڑے گناہ کہا جاتا ہے، دوسرا گناہ صغیرہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ اگر تم جو ہے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو گے تو پھر تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کا جو ہے کفارہ ہو جائے گا بڑے گناہ۔ یعنی جو ہمت کر کے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جیسے فرائض و واجبات کا ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی فرائض اور واجبات کو ترک نہیں کرتا ہے بلکہ پابندی سے اس کا اہتمام کرتا ہے اور دیگر گناہ کبیرہ کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور روک لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کے جو دیگر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ کفارہ بنا دیں گے۔ جیسا کہ صحیح روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے ایک ایک عضو کو جب دھوتا ہے، جیسا کہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو چہرے سے اس کے جو ہے ناک اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان سے جو بھی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جھڑا دیتے ہیں، وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ وضو کی بنا پر کہ وہ وضو کر رہا ہے، ویسے ہی جو ہے ہاتھ اور پیر کو دھوتا ہے تو ہاتھ اور پیر سے جو گناہ اس سے صادر ہوئے تھے وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اس کی وضو کی بنا پر۔ اسی طریقے سے جب وہ نماز کو جاتا ہے تیار ہو کر وضو کر کے، تو ہر قدم پر وہ جو ہے کفارہ بن جاتا ہے، وہ قدم اس کے لیے یہ ہے اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ 2 قسم کے گناہ ہیں، تو بڑے گناہوں سے اگر کوئی بچتا رہے گا تو پھر دیگر گناہوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے اور اس کو ان کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب بے باک کر دیا جائے گا، یعنی اس کے پاس جو گناہ تھے تو اس کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور جو جہنم میں جانے کا اس نے جو سامان کر لیا تھا تو اس کو جنت میں جانے کا جو ہے اس کو مستحق بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ گناہ ہے کیا چیز؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مخالفت کرنا، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو،
گناہ کو اصطلاحی طور پر جو ہے صغیرہ اور کبیرہ میں جو ہے بانٹا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صغیرہ سمجھ کر ہم بالکل یوں ہی چھوڑ دیں گے اور اس کو بالکل معمولی سمجھیں۔ گناہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چاہے چھوٹا ہو، تو وہ کرنا خود ایک شدید جرم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس کو جو ہے جو بزرگوں نے جو سمجھایا ہے وہ اس طریقے سے کہ ایک بڑا بچھو ہے اور ایک چھوٹا بچھو ہے، ایک آگ کا بڑا انگارہ ہے اور ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، تو وہ دونوں چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہے اور اس سے ضرر پہنچتا ہے، تو وہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں پکڑتا۔ ویسے ہی جو ہے آگ کی چھوٹی سی چنگاری کو بھی اگر پکڑے گا تو ہاتھ جل جائے گا اس کا۔ تو بالکل اسی طریقے سے چھوٹے گناہوں سے لاپرواہی اور غفلت نہیں برتنا چاہیے، بلکہ چھوٹے گناہوں کے تعلق سے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی میں شامل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، لہٰذا میں جتنا ممکن ہو سکے اس سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے باوجود جو بھی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر بڑے گناہوں سے، خاص طور پر کبائر جسے کہا جاتا ہے، اس سے اگر رک جاؤ گے تو پھر دیگر جو تمہارے روزمرہ جو حالات پیش آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے تم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں اور قصور ہو جاتے ہیں، بھول چوک جو ہو جاتی ہے، اس کو ہم یقیناً معاف فرما دیں گے۔ تو اصل میں کہتے کسے ہیں کبائر، کبیرہ گناہ کے تعلق سے مختلف جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں۔ فقہ نے کہا کہ ایک تو وہ ہے جس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن میں اس کے لیے سخت وعید آئی ہے اور لعنت بیان کی گئی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جس جرم کے لیے حد بیان ہوئی ہے، حد آئی ہے، حد جو ہے مقرر ہوئی ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے مختلف اقوال ہے کبیرہ گناہ کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، الکبائر۔ تو کبیرہ گناہ میں بھی جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تیسرے یہ بتایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا، یعنی جھوٹ کہنے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ تو تین باتوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ کے الکبائر کے تعلق سے۔ اور ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرو، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے یہ کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے باوجود تم اس کا احسان نہیں مان کر، جس نے تمہاری پرورش کی ہے اور تمہاری ضروریات کا سامان تم کو فراہم کیا ہے، پھر تم کسی اور کو جو ہے اس کے برابر شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کی۔ اور ایک صحیح حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ شریک کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک گناہ کے ہونے کے بعد اس کے دل پر ایک جو ہے سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کی دھلائی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی برقرار رہتا ہے، اور اگر معافی مانگ لیتا ہے تو جو ہے دھو دیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے مزید گناہ کرنے کے بعد مزید اور ایک جو ہے سیاہ نقطہ اور دھبا اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتے 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 اس کا سارا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حق اندر جانے کی جو ہے نہیں تاب نہیں لا سکتا، یعنی کوئی حق اس کے سامنے اگر پیش کیا جا رہا ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت کے تعلق سے سورہ مطففین میں بھی جو ہے آیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کہ ان کو بہر حق نظر نہیں آتا، یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث صحیح ہے، ان کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، اور تم اس کا سبب بن جاؤ گے کہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا۔ لہٰذا تم کسی کے بھی ماں باپ کو برا بھلا مت کہو اور ان کو گالیاں مت دو۔ اور کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل ناحق، یعنی کسی کو بلا کسی وجہ کے قتل کر دینا، قتل ناحق یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یتیموں کا مال ناحق کھا لینا، اور پاک دامن عورتوں پر یعنی زنا کی تہمت لگانا، یہ تین باتیں ایک حدیث میں آئی ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور جو ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو کے عمل کو جو سیکھتا ہے اور جو جادو پر عمل کرتا ہے یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور جو شراب پیتا ہے یعنی وہ ام الفواحش ہے کہ شراب کے پینے کے بعد انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، عقل کام نہیں کرتی، وہ کیا کام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو ایسے کئی ایک جو ہے باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی جو ہے اس کے ساتھ شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان تمام باتوں سے جو ہے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم ان کبائر سے بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے اور روک لو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم تم کو دیا ہے، جو فرائض و واجبات تمہارے ذمے ہیں اس کو تم برابر ادا کرنے کی کوشش کرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے اس کو خود بخود معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما فرما دیا اس کے بعد، اور تمہیں باعزت جگہ داخل کریں گے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت دے دی جائے گی، تم کو جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔